یہی اللہ کے ساتھ تجارت ہے۔ اور غالباً سورۃ فاطر کی آیت ہے، فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور۔ وہ لوگ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وہ لوگ جو نمازیں ادا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ظاہری طور پر اعلانیہ طور پر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ ایسی تجارت کرتے ہیں، ایسی تجارت کی اللہ تعالیٰ سے امید لگاتے ہیں، لن تبور، اس میں کبھی بھی نقصان نہیں ہونے والا، کبھی بھی خسارہ نہیں ہونے والا، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا اجر دے، پورا اجر اللہ تعالیٰ ان کو دے، اور اپنے فضل سے بڑھا کر دے گا۔ تلاوت قرآن کا اجر وہ تو ملے گا، بڑھا کر بھی ملے گا، اسی طرح نماز کا اجر وہ تو ملے گا جو ہے اس سے بڑھا کر ملے گا، خرچ کرنا اللہ کی راہ میں اس کا اجر تو ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بڑھا کر دے گا۔ آگے فرمایا انہ غفور شکور، وہی اللہ بے شک غفور بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، شکور بھی ہے، قدر کرنے والا بھی ہے۔ فرمایا قدر کرنے والی ذات ہے، عبادتیں کرو، یہ نہیں ہے کہ جو ادر مقرر ہے وہی ملے گا، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے بڑھا کر بھی دیتا ہے، بڑھا کر دیتا ہے، قدر کرنے والی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث ذہن میں آ گئی، قال اللہ عز وجل فی محکم تنزیلہ وہو اصدق القائلین ان الذین یتلون کتاب اللہ وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مختصر حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، ماہ مقدس رمضان المبارک جاری ہے۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے مسلمانوں پر، بہت بڑی نعمت ہے رمضان المبارک کا حاصل ہو جانا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کئی مہینے پہلے یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں ماہ مقدس عطا فرما دے، یعنی ہمیں اس مہینے تک زندہ رکھنا، اور پھر اس کے گزر جانے کے بعد پھر بھی وہی جستجو صحابہ اکرام کی ہوتی کہ یہ رمضان ہمیں حاصل ہو جائے۔ عظیم مہینہ ہے۔ کچھ لوگ ایک روایت بیان کرتے ہیں، اس روایت کو دیکھا جائے تو وہ روایت بڑی ضعیف ہے، لیکن پھر بھی بیان کی جاتی ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ یہ روایت ضعیف روایت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رمضان المبارک کی شان اور مقام اور فضیلت یہ ہے کہ پورا مہینہ رحمتوں والا ہے، پورا مہینہ برکتوں والا ہے، اور اسی طرح پورے مہینے کے اندر کئی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ افطاری کے وقت بھی جہنم سے آزادیاں مل رہی ہیں، سحری کے وقت بھی جہنم سے آزادیاں مل رہی ہیں، رات کے وقت، دن کے وقت، یعنی پورا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ لیکن جو طالب ہو جنت کا اور جہنم سے آزادی کا خواہ ہو، اور جو مانگتا رہے اپنے رب سے، اللہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے جنتیں، اور اس لسٹ میں نام اس کا درج کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ محنت کرنی پڑے گی۔ اس مہینے کو اسی انداز میں
گزارنا پڑے گا جس انداز میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے اور آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے۔ عزیزان من، رمضان کی فضیلت، بڑی فضیلتیں ہیں، بڑے مناقب ہیں۔ میں ایک دو حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد یہ بتلاؤں گا کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے ساتھ تجارت کریں، اللہ کے ساتھ تجارت کریں، اور یہ تجارت اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے کہ یہ تجارت کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ لیکن اس مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ ہر عبادت اس مہینے کی اس کا اجر دگنا تگنا ہے۔ اللہ بڑا چڑھا کر عادت دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے اجر۔ عام دنوں میں جو اجر ہے اس سے کئی گنا زیادہ رمضان المبارک میں عبادت کا اجر ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے معروف صحابی ہیں۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، دو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، دور دراز سے کہیں سے آئے۔ ان دونوں میں سے ایک شخص بڑی محنت کرنے والا، بڑے نوافل پڑھنے والا، بڑی عبادتیں کرنے والا، جہاد کرنے والا، یعنی سمجھے بہت زیادہ عبادت میں مشغول رہنے والا تھا۔ اور ایک ایسا تھا جو زیادہ عبادت، زیادہ محنت نہیں بلکہ فرائض ادا کرتا تھا، اور جو عبادت کرنی ہو ضروری وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ لیکن ایک جو ہے بڑا عبادت کا شوقین تھا، ایک اس طرح نہیں تھا۔ دونوں چلے گئے۔ فرماتے ہیں جب فوت ہوئے تو مجھے خواب میں آئے دونوں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے خواب میں آتے ہیں دونوں، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، وہ بھی جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ ان میں سے پہلا شخص سمست الشہید ہے، جو پہلے شہید ہو گیا، عبادتیں بھی بہت کرتا تھا، اللہ کے لیے نوافل بھی بہت پڑھتا تھا، صدقہ و خیرات بھی کرتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، وہ شہید بھی ہو گیا اللہ کی راہ میں۔ لیکن میں نے دیکھا خواب میں کہ جو شہید ہوا وہ بعد میں جنت میں داخل ہو رہا ہے، اور جو بندہ ویسے ہی اس کے بعد فوت ہوا وہ پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ ایک فرشتے نے آواز لگائی کہ اس کا نمبر آیا، وہ شخص جنت میں چلا گیا۔ صحابہ تعجب کرتے ہیں کہ جو شہید ہوا اس سے پہلے بھی یہ شخص جنت میں چلا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کس وجہ سے تعجب کرتے ہو، کیوں حیران ہو گئے ہو؟ سیدنا طلحہ فرماتے اللہ کے رسول، ایک شہید ہو گیا لیکن اس سے پہلے یہ بندہ کیسے داخل ہو گیا؟ شہید کا تو بڑا مقام ہوتا ہے، بڑا رتبہ ہوتا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، الیس ھذا قد مکث بعدہ سنۃ، فرمایا کیا یہ شخص جو بعد میں فوت ہوا ہے اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہا تھا یا نہیں؟ تو کہتے جی ہاں اللہ کے رسول، یہ 1 سال زندہ رہا۔ آپ نے فرمایا یہ زندہ رہا، اس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اس مہینے کے اس نے روزے رکھے، اس مہینے میں عبادتیں کی، اور پھر 1 سال مزید اس نے نوافل پڑھے، عبادتیں کی اللہ تعالیٰ کی، اسی لیے اس کو یہ درجہ ملا۔ فرمایا کہ اس کا مقام اور اس شہید کا مقام آسمان و زمین کے درمیان جو خلا ہے اس سے بھی زیادہ درجے میں فرق ہے دونوں میں۔ 1 سال زندہ رہا، رمضان حاصل ہوا، رمضان کی عبادتیں، روزے، اتنی فضیلت اس کو حاصل ہوئی کہ شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ روایت بڑی معروف ہے۔ پتہ چلا کہ رمضان المبارک میں عبادت، روزے، اللہ کو راضی کرنا، نوافل، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاریہ عورت کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما منعکی، تجھے کس چیز نے منع کیا کہ ہمارے ساتھ حج پر چلتی، حج کر لیتی؟ یعنی حج پر نہیں گئی تھی، اللہ کے رسول حج پر گئے، خواتین بھی ساتھ، مرد بھی ساتھ، لیکن یہ عورت نہیں گئی تھی، انصاری عورت تھی۔ آپ نے فرمایا کیا وجہ تھی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس 2 سواریاں تھیں، 2 سواریاں تھیں، 2 اونٹ تھے، ایک اونٹ پر میرا شوہر اور میرا بیٹا سوار ہو کر چلے گئے، سنان اس کا نام تھا، وہ چلے گئے حج کے لیے، لیکن میرے پاس سواری نہیں تھی، دوسری سواری ہمارے کام کاج کی ہوتی ہے، خاندان کی ہے، اس پر میں آ نہیں سکتی تھی، اس لیے میں رہ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب رمضان آئے تو رمضان میں عمرہ کرنا، یہ عمرہ تجھے حج کے برابر ثواب ملے گا۔
فرمایا عمرے کا حج کے برابر ثواب ملے گا۔ کون سا عمرہ؟ جو رمضان المبارک میں کیا جائے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے اس کا ثواب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج والا ثواب ملتا ہے، یعنی آپ کے ساتھ، آپ کی معیت میں، آپ کی عمارت میں حج کیا ہو، اتنا بڑا اجر ملتا ہے عمرے کا جو بندہ رمضان میں عمرہ کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ رمضان المبارک کی عبادتوں کا جو اجر ہے دیگر مہینوں سے زیادہ ملتا ہے۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کی رات کیا ہے؟ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کیا جانیں؟ یعنی حقیقت میں ہر چیز کا جو علم ہے اللہ ہی کے پاس ہے۔ انبیاء کو بھی علم اس وقت ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو نہیں علم، آپ نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات کی عبادت جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اس میں اجر ملتا ہے، ایک رات کی عبادت۔ فرمایا اس قرآن مجید کو اسی رات میں نازل کیا گیا۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا، جو قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہر قسم کے لوگ کے لیے ہدایت ہے۔ جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، جو اس قرآن کو پڑھتا ہے، اس پہ محنت کرتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے، اپنی زبان میں ترجمہ پڑھتا ہے، یہ قرآن اس کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، فرمائے یہ فرقان بھی ہے، اس میں واضح دلائل ہیں ہدایت کے، اور فرقان بھی ہے، حق سچ کے اندر فرق کرنے والا، باطل اور حق کے اندر فرق کرنے والا، غلط صحیح کے اندر فرق کرنے والا، حلال و حرام کے اندر فرق کرنے والا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ کلام الہی ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ کتاب ہم نے نازل کی، اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں۔ عباسی دور خلیفہ کے اندر ایک شخص نے، یہودی تھا، یہ طویل واقعہ، میں نے چھوٹا سا اس کا جو اصل مقصد ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ اس نے نسخے بنائے، قرآن کے بھی نسخے بنائے، تورات کے بھی نسخے بنائے، انجیل کے بھی نسخے بنائے، زبور کے بھی نسخے بنائے، بڑی معروف کتابیں یہ آسمانی کتابیں، نسخے بنائے، سب میں رد و بدل کر دیا، تبدیلی کر دی، سب میں رد و بدل کر دیا، تبدیلی کر دی، اور یہ جا کر اس نے کہیں لگا دیے اور بیچنے کے لیے نسخے رکھ دیے۔ کہتا ہے انجیل بھی بک جاتا ہے، تورات بھی بک جاتا ہے، زبور بھی بک جاتی ہے۔ جب قرآن مجید کی باری آئی، جو بھی آتا ہے اس کو کھولتا ہے، پڑھتا ہے، ورقے پلٹتا ہے، دیکھتا ہے اس میں تحریف ہے، اس میں ترمیم ہے، اس میں رد و بدل کیا گیا ہے، وہ واپسی رکھتا ہے، کہتا ہے یہ درست نہیں ہے، اس کے غلطیاں ہیں قرآن مجید کے اندر، یہ حقیقی قرآن نہیں ہے۔ وہ یہودی اسی بات کی وجہ سے مسلمان ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ تینوں نسخے بک گئے، تورات میں تبدیلی کی وہ بک گئی، زبور میں تبدیلی کی وہ بھی بک گئی، اور انجیل میں تبدیلی کی وہ بھی بک گئی۔ یہ بھی آسمانی کتابیں تھیں، لیکن ان کے اندر لوگوں نے بعد میں ہیر پھیر کر دی، تحریف کر دی، ترمیم کر دی۔ لیکن قرآن مجید کی باری آئی تو کہا کہ اللہ نے ابھی تک اس کی حفاظت کی ہوئی ہے۔ عباسی دور خلافت میں اس نے اسلام قبول کیا اور اپنے وقت کے خلیفہ عباسی کو بتایا کہ میرے اسلام قبول کرنے کی یہی وجہ بنی۔ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ تو عام بات ہے، اس کا تو تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بِمَسْتُحْفِظُ مِن کتاب اللہ، یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ سفیان بن عیینہ وقت کے بڑے محدث ہیں، اور فرماتے ہیں کہ باقی جتنی بھی کتابیں تھیں، تورات، زبور، انجیل، اس امت کے علماء کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کی حفاظت کریں، لیکن وہ انسان ہے، وہ کمزور ہے،
ان سے حفاظت نہیں ہوئی، بعد میں ترمیم ہو گئی، تبدیلی ہو گئی، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھائی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس لیے اس قرآن مجید کے اندر کبھی قیامت تک تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے، تلاوت اس میں بہت زیادہ کریں۔ قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی، یہی اللہ کے ساتھ تجارت ہے، اور غالباً سورۃ فاطر کی آیت ہے۔ فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور۔ وہ لوگ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وہ لوگ جو نمازیں ادا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ظاہری طور پر اعلانیہ طور پر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ ایسی تجارت کرتے ہیں، ایسی تجارت کی اللہ تعالیٰ سے امید لگاتے ہیں، لن تبور، اس میں کبھی بھی نقصان نہیں ہونے والا، کبھی بھی خسارہ نہیں ہونے والا، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا اجر دے، پورا اجر اللہ تعالیٰ ان کو دے، اور اپنے فضل سے بڑھا کر دے گا۔ تلاوت قرآن کا اجر وہ تو ملے گا، بڑھا کر بھی ملے گا، اسی طرح نماز کا اجر وہ تو ملے گا جو ہے اس سے بڑھا کر ملے گا، خرچ کرنا اللہ کی راہ میں اس کا اجر تو ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بڑھا کر دے گا۔ آگے فرمایا انہ غفور شکور، وہی اللہ بے شک غفور بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، شکور بھی ہے، قدر کرنے والا بھی ہے۔ فرمایا قدر کرنے والی ذات ہے، عبادتیں کرو، یہ نہیں ہے کہ جو اجر مقرر ہے وہی ملے گا، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے بڑھا کر بھی دیتا ہے، بڑھا کر دیتا ہے، قدر کرنے والی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث ذہن میں آ گئی، اللہ تعالیٰ کیسے قدر کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص جا رہا تھا، بینما رجل یمشی، ایک زمین پر بندہ چلتے آگے اس کو پیاس لگ گئی، اس نے پیاس کے لیے جگہ تلاش کی، کہاں سے پانی پیوں۔ اس نے ایک کنویں کو دیکھا، اس کنویں کے اندر اتر جاتا ہے اور وہاں سے پانی نکالتا ہے، پی کر وہ واپسی چلنے لگتا ہے، لیکن چلتے اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جو ایک پلیت جانور ہے، اس کو دیکھا کہ وہ زمین کی مٹی چاٹ رہا ہے، گیلی مٹی چاٹ رہا ہے، پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے تاکہ میری پیاس بجھ جائے۔ وہ شخص اس کو رحم آتا ہے، وہ واپسی آتا ہے اور اسی کے اندر واپسی اترتا ہے اور پانی نکالتا ہے، اس کتے کے آگے رکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، غور کرنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا فشکر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کا قدر کیا، اس کی قدر کی، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، معاف کر دیا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ صحیح مسلم بخاری کی روایت، صحیح ترین روایت ہے کہ اس شخص کا یہ عمل، اس نے اللہ کی مخلوق پر رحم کیا اور اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم آ گیا، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر کی، یعنی اللہ تعالیٰ ذرے برابر بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، ذرے برابر نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص مسکرا کر ملتا ہے، فرمایا کہ اس کو بھی حقیر نہ سمجھو، کسی سے مسکرا کر ملتے ہو یہ بھی معمولی نیکی نہیں ہے، فرمایا یہ صدقے کے برابر اجر ملتا ہے اس کا، کھلکھلاتے چہرے کے ساتھ ملو، غصے سے نہیں ملو، یہ بھی اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ قدر کرتا ہے۔ تلاوت قرآن مجید رمضان المبارک میں عظیم نیکی ہے، یہ 3 نیکیاں ہم نے ایک ہی آیت کے اندر پڑھی، تلاوت قرآن، نماز اور صدقہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور باقی جو ایک اور اہم نیکی رمضان المبارک کی وہ روزہ ہے، اس کا الگ سے اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا قرآن مجید میں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کا سبب وجہ اور مقصد یہ ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کا خوف تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ رمضان کے روزے جس نے صحیح معنی میں رکھے وہ گناہوں سے دور ہوتا ہے، برائیوں سے دور ہوتا ہے، غلط کاموں سے دور ہوتا ہے،
ہے، فحش گوئیوں سے دور ہوتا ہے، غلط باتوں سے دور ہوتا ہے، زبان کا بھی صحیح استعمال کرتا ہے، جب یہ عادت اس کے اندر پورا مہینہ برقرار رہتی ہے، یہ شخص اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے، اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، ہمیشہ تقوی والا بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھو، اور یہ فرض روزے ہیں، ایک ایسے فرض ہیں، یہ ایسے فرض ہیں کہ جیسے ایک عورت ہے جو مخصوص ایام کے اندر نماز نہیں پڑھتی، اللہ تعالیٰ نے نماز کی چھوٹ دے دی، نماز معاف کر دی، لیکن ان دنوں کے روزوں کی معافی نہیں ہے، وہ بعد میں وہ روزے رکھے گی۔ کتنی بڑی فرضیت ہے، کتنا اہم معاملہ ہے، جس کو ہم اپنے کام کاج کی وجہ سے کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ یہ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ کل قیامت کے دن یہ جہنم سے آزادی کا سبب بنے گا، یہ کھڑا ہو جائے گا۔ حدیث مسند احمد کی، طبرانی وغیرہ کی بڑی معروف حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ اور یہ تلاوت قرآن یہ دونوں شفیع ہوں گے، شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ روزہ سامنے آ جائے گا، اللہ اس کو جہنم میں نہیں بھیجنا، منعت الطعام، اللہ اس کو میں نے کھانے پینے سے روکا تھا اور میری وجہ سے یہ کھاتا پیتا نہیں تھا، تجھے راضی کرنے کے لیے، اس لیے اس کو جنت میں داخل کر دے، جہنم میں جھگڑا کرے گا۔ حدیث میں روایت ہے کہ روزہ جو ہے ضد کرے گا اللہ کی ذات سے، اور پھر اللہ تعالیٰ روزے کی اور قرآن کی بات مان کے اس کو معاف کر کے جنت میں داخلہ دے دے گا۔ کتنی بڑی عظیم عبادت ہے، اور ایک مہینہ ہم نہیں کر سکتے، جو ہمیں جنت میں لے جانے والی ہے، جو جہنم سے بچانے والی ہے۔ ایک مہینے کے روزے، اتنی بڑی فضیلت، پورے 11 مہینے آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، نفلی روزے رکھیں گے تو اجر ملے گا، نہیں رکھیں گے تو گناہ نہیں ہے، لیکن فرضی روزوں کا بڑا ہی گناہ ہے، یہ اللہ نے فرض قرار دیے ہیں، اور ان کو رکھنا ضروری ہے ہر مسلمان پر۔ بہت زیادہ ایک ضعیف ہے، بہت زیادہ دائمی مریض ہے، اس کے لیے کفارے کا حکم ہے، لیکن باقی سب مسلمانوں کے لیے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے یہی حکم ہے کہ روزہ رکھیں، فرض نماز کی طرح روزہ فرض ہے، کتب علیکم الصیام۔ اور اس کے بعد 3 اور کام، یہ بھی اللہ کے ساتھ تجارت ہے۔ رمضان میں اللہ کی خاطر کھانا پینا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر اجر دے گا، جس کا بندہ حساب و کتاب نہیں کر سکتا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، ایک حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں، یعنی میں جتنی چاہوں اس کو جزا دے دوں، اور کسی کے حوالے اس کی جزا نہیں ہے، اجر نہیں ہے، کوئی نہیں لکھتا اس کا اجر، اللہ خود ہی بڑا چڑھا کر اجر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی ذات بڑی ہے، اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ کس قدر اجر دے گا، بے حساب بے کتاب، بے حساب و کتاب اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے روزے کا۔ یہ ایسی نیکی ہے، یہ عظیم نیکی ہے، یہ تجارت کیجیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس مہینے کے اندر، اس تجارت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، بڑھ چڑھ کر روزے رکھیں، اور کوئی روزہ ضائع نہ ہونے دیں۔ بیماروں کو ان روزوں سے شفا مل جاتی ہے۔ کئی لوگ ہم نے دیکھے، بہت سارے لوگ بولتے ہیں شوگر کے مریض ہیں، لیکن ہم نے دیکھے وہ شوگر والے مریض روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان روزوں کی برکتوں سے ان کو اور برداشت کی توفیق دے دیتا ہے، اور ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو روزے رکھنے کے بعد ان کا شوگر کا مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے۔ جب اللہ پر توکل ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، تو پھر کوئی کام آڑے نہیں آتا، کوئی مسئلہ آڑے نہیں آتا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے روزے رکھے۔ بدر کا مارکہ آپ سنتے ہوں گے، بدر کے مارکے کے اندر صحابہ اکرام تلواریں ہاتھ میں ہیں، جہاد کر رہے ہیں کافروں کے خلاف، روزے کی حالت میں، روزے کی حالت میں اور جہاد کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بدر کا مارکہ ختم ہوا، جہاد ہو گیا، لڑائی ہو گئی، کافر جو ہے وہ قیدی بن گئے، مسلمان شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے خاص طور پر جھانک کر زمین کی طرف دیکھا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے خاص طور پر جھانک کر زمین کی طرف دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بدریو، جو کچھ کرنا ہے کرتے رہو، میں نے تمہیں معاف کر دیا، قد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوا کہ روزے کی حالت میں یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں کافروں کی گردنیں اڑا رہے ہیں،
دین اسلام کی سربلندی کے لیے میدان میں کھڑے ہیں، روزے رکھ کے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے، ہم لیٹے ہوتے ہیں، پورا دن سوئے ہوتے ہیں، بغیر کام کے سوئے ہوتے ہیں، پھر بھی کیا کیفیت ہوتی ہے روزے میں، کتنی ضرورت ہوتی ہے پیاس کی، کتنی ضرورت پانی کی، کتنی کھانے کی، لیکن وہ جہاد کے میدان میں بھی روزے پر بھی قابو ہیں، اور روزہ بھی پورا کیا اور جہاد بھی کیا، کافروں کے خلاف لڑائی بھی کی۔ تو بتائیے اس سے بڑا کوئی مشکل کام ہو سکتا ہے کہ بندہ کہے کہ میرا کام فلاں ہے، فلاں کام ہے میرا، اس لیے میں روزہ نہیں رکھتا؟ یہ عذر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ روزہ فرض ہے، قرآن نے اس کو فرض کہا ہے، قطعی دلیل موجود ہے، قرآن مجید نے فرض کہہ دیا، یہ قطعی دلیل ہے، احادیث میں تو ہے، لیکن جب قرآن میں آ گیا تو یہ فرض ہے، واجب ہے، کسی صورت معاف نہیں ہے۔ روزے کے بعد یہ تجارت اللہ تعالیٰ سے اس رمضان میں کریں۔ اس کے بعد جو میں نے آیت پڑھی اس میں 3 تجارتیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی۔ تلاوت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، آپ قیام میں بھی تلاوت کرتے، آپ دن میں بھی تلاوت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب آپ قیام میں فارغ ہوتے تلاوت کرتے تو جبریل امین پہنچ جاتے، آپ جبریل کے سامنے بھی قرآن پڑھا کرتے تھے۔ یعنی پورے مہینے کے اندر نبی علیہ السلام کا تعلق قرآن کے ساتھ۔ یہ قرآن اور آسمانی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، یہ کتابیں رمضان المبارک میں نازل ہوئی، مہینے کی بھی فضیلت ہے اور قرآن کی بھی فضیلت ہے، دونوں کی فضیلت ہے۔ مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، کلام الہی، اور رمضان اور قرآن کی فضیلت یہ ہے کہ عظیم مہینے کے اندر یہ رمضان المبارک میں اندر نازل ہوا۔ قرآن مجید کی تلاوت، امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کی ہر تیسری رات کو قرآن کا ختم مکمل کرتے تھے، ہر تیسری رات کو قرآن مجید کا ختم مکمل کرتے تھے، یعنی 3 راتوں کے اندر مکمل قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح اور صحابہ اکرام کو آپ دیکھیں، ائمہ اکرام کو دیکھیں، محدثین کو دیکھیں، ان کا بڑا گہرا تعلق ہوتا تھا قرآن مجید کے ساتھ۔ خاص طور پر رمضان المبارک میں امام مالک رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ مہینہ باقی کاموں کے لیے مجھے چھوڑ دو، اس مہینے میں نے تلاوت کرنی ہے، قرآن سے تعلق رکھنا ہے۔ بہت زیادہ تلاوت فرمایا کرتے تھے اس مہینے کے اندر۔ قیام کے اندر بھی صحابہ اکرام قرآن سنا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کا بھی یہی معمول تھا، آپ کی سنت ہر مہینے کے اندر جبریل امین کے سامنے قرآن کی دہرائی فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے اس سے 1 سال پہلے جو رمضان آیا، اس رمضان المبارک میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن مجید کا ختم مکمل کیا۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، فرمایا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کہ کلام کی تلاوت کرتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، اللہ ان کو اجر دیتا ہے، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، اور اپنی طرف سے بڑا چڑھا کر بھی دیتا ہے۔ قرآن مجید کا اجر احادیث کے اندر واضح ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، فرمایا کہ قرآن مجید کے ایک حرف کا 10 نیکیوں کا اجر ہے۔ فرمایا یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے کہا الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا وضاحت کے ساتھ الف کی 10 نیکیاں، لام کی 10 نیکیاں اور میم کی 10 نیکیاں، یہ ایک لفظ پڑھنے سے 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ لکھوا دیتا ہے نامہ اعمال میں۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت ایسی عظیم عبادت ہے۔ نبی علیہ السلام رات کو قیام میں تہجد میں اتنا قرآن پڑھتے تھے، کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، اتنا آپ علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت اللہ کی شکر گزاری ہے، قرآن کی تلاوت اللہ کی شکر گزاری ہے، اور یہی دلیل ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ آپ علیہ السلام اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اتنا کھڑے کھڑے قرآن پڑھتے تھے، میں نے ایک دن کہہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بھول چوک بھی معاف کر دی، کمی کوتاہی معاف کر دی، پھر آپ کیوں کر رہے ہیں اتنی عبادت؟ آپ نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی قرآن کی تلاوت، تہجد، قیام اللیل جتنا لمبا ہوگا، جتنا قیام ہوگا، اللہ تعالیٰ کی یہ شکر گزاری ہوگی۔
اللہ کی شکر گزاری کرنی ہے تو قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ جس نے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ لیا اس کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا۔ اس کے بعد اسی صورت کے اندر اگلی آیت میں کیا ہے، بلکہ اسی آیت میں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر روزہ اہم عبادت، اس کے بعد تلاوت کے ساتھ تعلق جوڑنا، صبح شام تلاوت کرنا، جب بھی فارغ وقت ملے تلاوت کرنا، چلتے پھرتے تلاوت کرنا، قرآن مجید کو حفظ کرنا، یاد کرنا، سمجھنا، سیکھنا، یہ سارے کام جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے۔ اور پھر نماز کو قائم کرنا، نماز تو ویسے ہی فرض ہے لیکن رمضان میں بہت زیادہ ضروری بھی ہے، اس لیے کہ روزہ جو بندہ رکھے نماز نہ پڑھے اس کا روزہ کسی کام کا نہیں ہے۔ نماز ایک طرح سے تمام عبادتوں کی قبولیت پر مہر ہے، یہ بھی یاد رکھ لے۔ ایک بندہ 5 وقت نماز کا تارک ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا اور بڑا حاجی بنتا ہے، بڑا جو ہے سخی بنتا ہے، بڑا فلاں بنتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک 5 وقت کی نماز پڑھ کے اس عمل پر مہر نہیں لگاتے۔ اس عمل پر مہر نماز ہے، 5 وقت کی نماز، اور فرمایا یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے۔ قرآن مجید کے اندر نماز کے لیے بڑے الفاظ ادا ہوئے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایک یہ ہے کہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں کوئی اور ذہن نہیں ہے، خیال میں کوئی اور باتیں نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے، صرف اللہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتا ہے، یعنی اللہ سے کلام کرتا ہے، یہ اللہ سے تعلق جوڑتا ہے، قرآن کے ساتھ بھی تعلق جڑتا ہے، نماز کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، فرمایا خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ دوسرا الفاظ آتا ہے نماز کے لیے الذین هم علی صلواتہم یحافظون، نماز پر حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کا معنی کیا ہے؟ صحیح معنی میں نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں تو وقت کی پابندی کا خیال کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نماز جو ہے جس وقت مرضی آئی پڑھ لی، کبھی رات کو سونے سے پہلے 5 نمازیں پڑھ لی، کبھی ایک پڑھی کبھی نہیں پڑھی، ایسا نہیں، بلکہ حفاظت کرتے ہیں نمازوں کی، ٹائم کی حفاظت کرتے ہیں، وقت کی حفاظت کرتے ہیں اور ادا کرتے ہیں، قضا نہیں کرتے۔ فرمایا یہ لوگ ہیں مومن۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ایک اور مقام پر فرمایا والذین هم علی صلاتہم دائمون، فرمایا وہ لوگ جو نماز پر ہمیشگی کرتے ہیں۔ دائمون کا الفاظ بھی آئے، ہمیشہ نماز پڑھنے والے، ایسا نہیں ہفتے میں 2 دن نماز پڑھے باقی نمازیں نہیں، ہفتے میں رمضان جمعہ آ گیا جمعے کی نماز پڑھ لی باقی نماز نہیں پڑھی، سال میں عید کی نماز پڑھی، یہ نہیں، بلکہ ہر روز 5 وقت نماز فرض نماز پڑھی۔ فرمایا وہی مومن ہے، دائمون ہمیشگی والی نماز پڑھتے، فرمایا وہی مومن ہے۔ اب باقی جو اس کے علاوہ ہے ان پر کوئی میں فتویٰ نہیں لگاتا، خود ہی سمجھ لیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں وہی مومن ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے الذین هم علی صلاتہم دائمون، مومن وہ ہیں جو 5 وقت کی روزانہ نماز پڑھتے ہیں، یہ دائمون ہیں۔ فرمایا یہ مومن ہیں، اور جو روزانہ 1 پڑھتے 2 پڑھتے یا پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہفتے کے بعد 1 پڑھتے ہیں، وہ کیا ہیں وہ خود آپ فیصلہ کر لیں، ان پر کیا فتویٰ لگانا چاہیے خود آپ لگا سکتے ہیں فتویٰ اس آیت کے مطابق۔ اور پھر ایک مقام پر فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا معنی کیا ہے؟ نماز کو طریقے کے مطابق پڑھو۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے پڑھی ہے، صحابہ اکرام نے جس طریقے سے پڑھائی ہے، خلفائے راشدین نے جس طریقے سے پڑھائی ہے، اسی طریقے سے نماز پڑھو۔ یہ ساری باتیں نماز کے حوالے سے، نماز بھی معاف نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ تجارت کریں۔ آخری بات کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، فرمایا کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، سرًّا وعلانیہ، چھپا کر بھی خرچ کرتے، ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن سایہ نصیب ہوگا، عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جو چھپا کر
اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن جن کی نیت خالص ہے، بھلے ہی وہ لوگوں کے سامنے خرچ کرتے ہوں، خیرات کرتے ہیں، دوسرے معاملات کرتے ہیں، پروگرام کرواتے ہیں، معاملات جتنے بھی دین کے حوالے سے خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ طور پر بالکل واضح ہے کہ اس بندے نے کیا ہے، اس بندے نے کیا ہے، نیت خالص ہے، تو فرمایا ان کی بھی تجارت میں کوئی نقصان نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ تو اس رمضان کے اندر اللہ کی راہ میں بھی بڑھ چڑھ کر خرچ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر سونا دے دے، احد پہاڑ کے برابر سونا دے دے، جو کہ ناممکن ہے، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے آفر کی تھی، اگر چاہو تو آپ کے لیے یہ سارے کے سارے سونے کے کر دے، چاندی کے کر دے، لیکن آپ نے یہ آفر قبول نہیں کی، آپ غریب رہنا پسند کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ احد کے پہاڑ کے برابر اگر مجھے سونا دے دیا جائے، فرمایا 3 دن 3 راتوں سے زیادہ میرے گھر کے اندر موجود نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جذبہ خیرات تھا، سخاوت کا جذبہ تھا۔ آپ اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، بلکہ جمع کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز آندھی کی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ تو یہ رمضان کی باتیں ہیں، روزہ رکھنا ہے، تلاوت کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے قرآن مجید کے ساتھ، اور نماز کو پابندی سے ادا کرنا ہے، رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی، اور اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، دیگر نوافل عبادتیں کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ جو سنا سنایا اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔